حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا زیادہ پیدا ہو گیا کہ جب بھی اس کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا وہ رونے لگ جاتا، اور اس کی کیفیت کا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا کہ وہ ہر وقت ہی گھر رہنے لگا، باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے لگا لیا۔ اتنے میں اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کی لاش نیچے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے اس ساتھی کی تجہیز و تکفین کرو، اللہ کے ڈر نے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسی ہی حدیث منقول ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب اس نوجوان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی تو وہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ گیا، اور اسی میں اس کی جان نکل گئی اور وہ مر کر نیچے گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ساتھی کی تجہیز و تکفین کرو، جہنم کے ڈر نے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اللہ تعالی نے اسے جہنم سے پناہ عطا فرما دی ہے۔ جو آدمی کسی چیز کی امید کرتا ہے وہ اسے ڈھونڈا کرتا ہے، اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور سوختہ آدمی اور پتھر ہے۔ تو آپ نے ایک دن یہ آیت اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی۔ سنتے ہی ایک نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آپ نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ حرکت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بشارت ہم میں سے صرف اسی کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالی کا یہ ارشاد نہیں سنا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو میرے روبرو کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اپنے آپ کو کس حال پر پا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے فضل و کرم کی امید بھی لگائے ہوئے ہوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر بھی رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کے دل میں امید اور خوف جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا کر دیتے ہیں، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے اسے بچا لیتے ہیں۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی جہاں سختی اور تنگی کی آیت ذکر کرتے ہیں وہاں اس کے قریب ہی نرمی اور وسعت کی آیت بھی ذکر کرتے ہیں، اور جہاں نرمی اور وسعت کی آیت ذکر کرتے ہیں وہاں اس کے قریب ہی سختی اور تنگی کی آیت بھی ذکر کرتے ہیں، تاکہ مومن کے دل میں رغبت اور ڈر دونوں ہوں اور بے خوف ہو کر اللہ سے ناحق تمنائیں نہ کرنے لگے اور نا امید ہو کر خود کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ اور خلفاء کے خوف کے باب میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف کے قصے گزر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رومی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے اور مجھے معلوم نہ ہو کہ دونوں میں سے کس طرف جانے کا حکم ملے گا تو اس بات کے جاننے سے پہلے ہی مجھے راکھ بن جانا پسند ہوگا کہ دونوں میں سے کس طرف مجھے جانا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کاش میں مینڈا ہوتا، میرے گھر والے مجھے ذبح کرتے، پھر میرا گوشت کھا لیتے اور میرا شوربہ پی لیتے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کاش میں ایک ٹیلا پر پڑی ہوئی راکھ ہوتا جسے آندھی والے دن ہوا اڑا دیتی۔